अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करें वो है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया ये एक किस्म का इमोशनल मतलब डिस्टरबेंस होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें अक्सर तो ये एक नाम ही जब हम हिस्टीरिया कर लेते हैं तो लोग समझते हैं सेक्स के प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस किए जाएंगे, और अमूमन होता भी ऐसे ही है। ये ज़्यादातर पहले शुरू में ये समझा जाता था कि ये यंग लड़कियों को ही होता, लेकिन मैंने अपने ब्रेक्सिट में अपने ऑफिस में ऐसे मर्दों को भी डील किया है। ये यंग एज में भी नहीं होता, इसकी एज लिमिट भी कोई नहीं है कि कोई जी पहले कहते थे कि ये ज़्यादा उम्र की औरतों को होता है जिनकी शादियां ना हुई हों, लेकिन ये मैंने कम उम्र लड़कियों में भी हुआ देखा है। और कम उम्र लड़के लड़कियां मतलब तो हमारे पास दोनों तरह के पेशेंट आते हैं। पहले तो हम भी नहीं समझते कि उनको ये प्रॉब्लम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलता है कि ये स्टीरिया टाइप का कोई मतलब उसी टाइप की कोई बीमारी के साथ हमारे पास आए हैं। तो इसकी सिम्टम्स जो होती हैं ये बड़ी बहुत वाज़ेह होती हैं। बाज़ औक़ात इसमें पेशेंट जो होता है ख़ुद को बहुत आला और उस दर्जे का समझने लग जाता है, दूसरों को कमतर समझने लग जाता है। बेसिकली तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में चला जाता है जब हम इस तरह की कोई सिम्टम्स का मतलब बात करें। लेकिन हिस्टीरिया में बहुत सारे लोग इस तरह के मतलब फिट्स पड़ना, दौरे पड़ना या कुछ और तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। उसमें 2-2 3-3 घंटे तक पेशेंट अपने हवास में नहीं होता, वो उल्टी सीधी बातें करेगा। उसमें बुरी बात भी हो सकती है जिनको हम गंदी बातें या कुछ सेक्स के मतलब भी बातें कर सकता है या कुछ और भी कर सकता है। बहुत सारे मेरे पास 2-4 केस ऐसे भी फीमेल्स के आए कि वो अपने मतलब देवर जेठ या किसी को अपना हस्बैंड समझ रही थी और अपने हस्बैंड को हस्बैंड ही नहीं समझ रहे थे। तो ये एक मुश्किल सिचुएशन होती है। ये आने से पहले की हम ये नहीं कहेंगे कि हिस्टीरिया के बाद वाली सिम्टम्स पे आप तवज्जो दें, वो तो फिर आप किसी मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तभी वो इसको हल कर सकता है। उससे पहले वाली जो कंडीशन होती है हम उस पर काबू कर सकते हैं। वो उमूमन जो औरतों में होती है ज़्यादातर वो होता है कि वो एक ख़ास किस्म की कंडीशन में जाती हैं दिन में 2-3 दफ़ा, 10 मिनट 15 मिनट के लिए, फिर बाद में वो ठीक भी हो जाती हैं। बहुत सारी औरतें आपने देखा होगा कि क्लिनिक्स वगैरह के चक्कर लगाती हैं, मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाती हैं। बाज़ कहती हैं हमारा मैदा ख़राब है, हमारे पेट में दर्द है, कभी उनके सर में दर्द, कभी वो भी उन्हीं वो फर्स्ट वाली उससे पहले वाली सिम्टम्स होती हैं जिनको उस टाइम पे काबू करना ज़रूरी होता है। अगर आप एज ए हस्बैंड या फादर भाई या कोई भी तो उसको उस टाइम पे काबू करें, उनको उस टाइम पे देखें कि ये क्या हो रहा है। मदर की भी ये ड्यूटी है कि मेरी बेटी में या मेरे बेटे में कौन सी चेंजेस आ रही हैं। ज़्यादातर ये गैर शादीशुदा बच्चों में होती हैं, तो इनको हम काबू कर सकते हैं। डिफरेंट सिम्टम्स होंगी, हर पेशेंट में अलग सिम्टम्स के पास साथ वो हमारे पास आता है। कभी ये नहीं हुआ कि हम उसकी पूरी एक अगर हिस्टीरिया का पेशेंट आया तो हमें तो उसमें 10 डिप्रेशन की अलामत भी मिल जाती हैं। तो इसलिए उनको अगर उससे पहले मैं वालिदैन को कहती हूँ टाइम पे अपने बच्चों की शादियाँ करें, उसके लिए ज़्यादा टाइम मत लें, उनको टाइम पे ही फ़ारग कर दें। बच्चे की उमूमन एज होती है कि आप 20 से 25 साल की एज के अंदर अंदर शादी कर दें, और बेटे की भी यही एज होती है, ये बेस्ट एज होती है। मत सोचें कि हमारा वो मतलब लड़का कैसा चाहिए ऐसा ये वो, डिमांड अपनी कम करें और अपने बच्चों को जल्दी फ़ारग करें। और ये एक अल्लाह का हुक्म भी है कि जवान होने के बाद बच्चों को ज़्यादा देर तक आजमाइश में मत डाला जाए। और जब हम बच्चों की शादी में लेट और ज़्यादा अरसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, आपको नहीं पता कि आजकल ये मोबाइल या अवेयरनेस कैसी बच्चों को दे रहा है। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों के पास हैं। क्योंकि मेरी शादीशुदा लाइफ 24 साल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके साथ भी हम उस तरह की चीज़ों को नहीं अभी तक देख सकते या कर सके जो इस मोबाइल ने 15-16 साल की बच्ची को या बच्चे को सिखा दी है। तो इस पे खुदारा बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, बच्चों की टाइम पे शादियां करें, डिमांड्स कम करें। जिस तरह का भी रिश्ता टाइम पे शादी करने का मतलब है कि बच्चों की आप 18-19 साल की एज में एंगेजमेंट कर दें और 20-21-22 साल की एज में शादी कर दें। उसके असरात भी अच्छे आते हैं, उसमें हमारा माशरा भी अच्छा बनेगा। उसमें आप बहुत सारी मुश्किलात जो होती हैं बच्चों को आती हैं उनसे भी बच जाएंगे। और ख़ुदा के लिए वालिदैन अपने मतलब उसके लिए कि जी नहीं ऐसा रिश्ता होना चाहिए, ऐसा डिमांड्स कम करें, रिश्तों में कम करें। अगर फैमिली में कोई है तो उसको अप्रोच करें, उनके साथ बात करें
اور اگر فیملی سے، اور آج کا کام کل پہ مت ٹالیں. جب آپ بچوں کے رشتوں پہ یا کسی ایسی سچویشن پہ آج میں کرتا ہوں کل کرتا ہوں اس طرح کریں گے تو یہ ڈیلے ہوتا جائے گا. یہ دن گزرتے جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ ایک بچی آپ کی 27 28 یا 30 کی ہو گئی ہے، یا بیٹا آپ کا 30 کا 35 کا یا ہو گیا ہے، تو وہ کن مشکلات کا آج کل کے دور میں وہ مشکلات کو فیس کر رہا ہے. آپ نہیں سوچ سکتے یہ. آپ کبھی بیٹھیں دیکھیں، تب آپ کو احساس ہوگا. کبھی بیٹھ کے ان چیزوں پہ بھی غور کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کن مشکلات میں ڈال رہے ہیں. بچوں کی شادیاں جلدی کریں. اچھا میں بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں، میرے بہت سارے رشتہ دار بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کوئی پرابلم بھی آپ کے پاس لے کے آؤ تو اس کا حل آپ کہتے ہو شادی کر دیں. تو میں کہتی ہوں اس کے بعد پھر میں بچوں کا کون سا مطلب حل بتاؤں. اگر بیٹا ہے تو وہ کمائی کرنے لگ گیا تو ایک خاص ایج 20 21 22 سال کے بعد اس کی شادی کر دیں. اب کیا پیرنٹس نے کوئی بچوں کی کمائی کھانی ہوتی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. 18 19 سال کی ایج میں آپ بچوں کی تیاری مطلب شروع کریں، اور 20 22 سال کی ایج میں آپ شادیاں کر دیں. کیوں اتنا لیٹ کر کے بچوں کو مشکلات میں ڈالنا؟ اور آپ خود بھی مشکلات میں پڑتے ہیں. خود بھی مشکل، جب ہم ٹائم پہ کوئی کام نہیں کرتے تو اس کو مشکل سب سے زیادہ کہ اللہ کا حکم ہے بچوں کی شادیاں جلدی کریں جلدی کریں. یہ مطلب اس چیز کو پھر اس کے بعد تو کوئی چیز آپ اس پہ آتی نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کرنا تھا، میں نے وہ کام کرنا تھا، میں نے ایسے کرنا تھا، میں نے پھر بچوں کی شادیاں کرنی، اس کے بعد کرنی، اس کے بعد کرنی. جس کا بھی ہوتا ہے، بڑی ہے چھوٹی ہے درمیان والی ہے، آپ شادی کریں. شادیاں کریں گے تو بچے بہت سارے مسائل سے خود بخود ہی بچ جائیں گے. آپ بچ جاؤ گے. اب آپ کو نہیں پتا کہ ایک بچہ اگر اس کی بیٹی کی یا بیٹے کی 27 28 سال ایج ہے اور اس کے ہاتھ میں آپ نے 7 انچ کا موبائل بھی دیا ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہو وہ اچھے طریقے سے اس معاشرے میں آگے بڑھ سکے گا؟ پتہ نہیں کیا کہ جب ہم بچہ کوئی نہ بھی کوئی چیز دیکھنا چاہے تب بھی یہ چیزیں ایسی فیس بک یا کسی بھی ٹویٹر یا کسی بھی چیز پہ آپ کو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو ہم بچیوں کے پاس سے بھی نہیں گزارنا چاہتے. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہم بچوں کو موبائل نہ دیں. موبائل ان کی ضرورت ہے، ہمیں دینا پڑے گا کیونکہ ہم نے ان کو معاشرے میں چلانا نہیں، ان کو آگے لے کے جانا ہے تو موبائل بھی دینا پڑے گا. تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کے ہاتھ میں ایک چیز آئی ہے تو وہ اس چیز سے اوائڈ کریں. ایسا بھی نہیں ہوگا، ایسی تربیت بھی نہیں ہوتی. اچھا پیرنٹس کے گھر رہتے ہوئے عموماً 4 5 محلے کے گھر ہوتے ہیں تو بچیوں کو تو بہت سارے موقع مل جاتے ہیں کسی بھائی کی مسز کو دیکھنا یا مطلب کسی طرح کے بھی. ہمارے پاس جتنے بھی کیسز ہیں جب بھی ہم ان کی تہ میں گئے تو ہمیں کچھ ایسا ہی ملا کہ بچوں نے یا تو اپنے پیرنٹس کا دیکھا ہوتا کوئی چیز ایسی سیکس پہ یا اپنی مطلب کسی دوسری ساتھی کی یا کسی کی باتیں کی ہوتی ہیں، یا انہوں نے نیٹ پہ موبائل پہ دیکھا. ہم ان چیزوں سے ان کی توجہ ایک خاص ٹائم کے لیے بند تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم تھرو آر لائف تھوڑی ان کا سارا مطلب 1 سال کے لیے اگر کوئی میرا پیشنٹ ہے تو میں اس کو ہر وزٹ پہ سمجھا تو سکتی ہوں، جا کے اس کی نگرانی تھوڑی کر سکتی ہوں. وہ تو آپ لوگوں نے کرنی ہے نگرانی، تو نہیں کوئی پیرنٹس بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ٹائم پہ بچوں کی شادی کر دی جائے اور ان کو اپنے گھروں کا کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوگا اور آپ کو اس سے زیادہ خوشی ہوگی. ڈیمانڈس کم کیجیے. جس طرح کا بھی رشتہ آتا ہے اس کو تو ایک پراپر طریقے سے حل کریں، شادی کریں. اور انشاءاللہ جب آپ کوئی رشتہ کسی کا ڈھونڈتے ہیں، اگر کسی بچی کا رشتہ نہیں مل رہا تو فیملی میں دیکھیں، فیملی میں نہیں ہے تو باہر جدھر بھی آپ کا مطلب چلتا ہے تو وہاں رشتہ کریں. اور ہمیشہ بچیوں کو اپنے گھر کے کام ٹائم پہ بتائیں، ان کو سکھائیں، ان کو کہ آپ ایسے گھر کو چلائیں. اپنا انداز بتائیں کہ ایسے ہوتا ہے. رشتہ داری کے مطلب پازیٹیو چیزیں بتائیں، بری چیزیں مت بتائیں. جتنا آپ بچوں کو بری چیزیں بتائیں گے آپ خود ہی مشکل میں پھنستے جائیں گے اور ان کو بھی نفسیاتی مسائل میں الجھاتے جائیں گے. تو بہتر ہے گھروں کا ماحول اچھا کریں. آپ گھروں میں اس طرح کا ماحول مت رکھیں کہ بچہ ڈر کے مارے آپ کو کوئی چیز نہ بتا سکے. ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ وہ ماؤں کو نہیں بیٹیاں بتا سکتی کہ ہم فلاں جگہ پہ شادی کرنی فلاں کے، اور پھر اس کے بعد جی فٹس پڑ رہے ہیں، دورے پڑ رہے ہیں، اور دوسرے تیسرے وزٹ کے بعد تو وہ ہمیں بتاتی ہیں. ہم مطلب سائیکالوجسٹ ہیں، ہمیں تو بات بندے کا چہرہ دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا بات ہے. ہم تب بھی ان کو 2 2 گھنٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کرید رہے ہیں کیا ہوا، ایسے ہوا ایسے ہوا. اور وہ اپنے ہمیں کبھی والد کی طرف سے الجھا دیتی ہیں، کبھی وہ ماں کی طرف لے جاتی ہیں. تو میرے پاس ایک کیس آیا، ایک بچی تھی، وہ کہتی میں اپنے والد سے بہت پیار، 2 وزٹ پہ وہ والد کرتی رہی، میں بہت پیار کرتی ہوں، میں اپنے والد کو چھوڑ کے نہیں کہیں جا سکتی، میں ایسا نہیں.
تیسرے وزٹ پہ اس نے مجھے بتایا کہ خود سے نہیں بتائے گا تو میں کیسے اس کو، میں تو کوشچن نہیں کر سکتی ہوں نا کہ ایسے کر لیں ایسے کر لیں ایسے کر لیں، یا یہ مجھے بتا دیں، یہ جتنا وہ اتنی بند پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچیں، وہ ہمیں دیں گی اجازت تو ہم ان کی اس لیول تک جائیں گے نا، خود سے تو نہیں، ہم کیا کریں گے اس کا، خود سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ان کے وہ خود سے کوئی ہمیں اپنا پرابلم ہمارے ساتھ شیئر کریں گے تو ہم اس کا حل بتائیں گے۔ اچھا وہ پھر جب 2 وزٹ ہو گئے، تیسرے پہ مجھے کہہ رہی ہے ٹھیک ہو گئی تھی، وہ ٹھیک میں نے کر لی تھی، تو اب جاتے جاتے اٹھ کے وہ اس نے مجھے شادی کا بتا دیا کہ میرے تو ماموں کے بیٹے کے ساتھ یہ لوگ شادی کر رہے ہیں، لیکن میں تو نہیں کروں گی وہاں پہ۔ اب دیکھیں وہاں پہ میرا سارا کیا کرایہ وہ گیا، اور میں اس نئے سرے سے لگ گئی۔ پھر میں نے اس کے بھائی کو بلایا، پھر والد کو بلایا، ان کو ایسے کنوینس کیا کہ نہیں جو جدھر کہتی ہے اس کا وہ رشتہ اچھا ہے یا دوسرا اچھا ہے، مجھے اس کا وہ جدھر وہ بچی کہتی تھی مجھے وہ زیادہ اچھا رشتہ لگا، تو میں نے اس کے والد کو، بھائی کو، خال سب کو مطلب کر کے، لیکن شکر اللہ کا اس کی شادی تو وہاں پہ ہو گئی جہاں وہ چاہ رہی تھی، اور خوش بھی ہے، وہ اپنے گھر میں خوش بھی ہے۔ اور ان چیزوں کو دیکھیں ذرا، بچوں کی پسند ناپسند کا بھی خیال رکھیں، تو ہم بہت سارے ہسٹیریا کیا اور بھی کئی سارے پرابلمس کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ ہماری کنفیوژنس ہوتی ہیں جو بڑھتے بڑھتے فرسٹریشن ایسی ہی نکلتی ہے اندر سے باہر، پھر شادی شدہ لائف بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ دیکھا ہی آپ نے معاشرہ مطلب کس طرف جا رہا ہے، روز آپ نیوز سنتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی آپ کو اس طرح کی خبر نیوز، کوئی نہ کوئی چیز ایسی آپ کو ملتی رہتی ہے جس میں وہ ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہوتے کسی کام کے لیے، اور بچوں کو بہت ساری مشکلات کا پھر سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کے لیے تھوڑا سا ان کے ساتھ رحم کریں، ان پہ رحم کھائیں۔ بہت مشکل ہے 20-22 سال کے بعد ایک بچی کا اس معاشرے میں ایک موبائل یہ وہ سب چیزوں کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے۔ ان پہ تو وہ کہتی نہیں ہے لیکن ان کا برین تو وہ ہٹ ہوگا نا، کسی نہ کسی معاملے میں نکل آئے گا وہ، تو بہتر ہے آپ ان سے پہلے ان کے معاملات کو حل کریں۔ اور اگر کوئی مطلب کوئی رشتہ بتا رہی ہیں تب بھی ان پہ توجہ دیں۔ تو یہ ہسٹیریا وغیرہ تو بہت آسانی سے ہم لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں، اگر آپ ہمارے پاس ہیں تب ہم آسانی سے آپ کو بہت ساری چیزوں کو واضح کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں، اپنے گھر والے، باہر رشتہ دار، جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کے سرونٹ جتنے بھی ہیں، سب کو خوش رکھنے کی کوشش، مشکل نہیں ہے، یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس سے اچھا آپ کی پرسنالٹی پہ بھی اچھا اثرات آئیں گے اور معاشرہ بھی ہمارا اچھا بنے گا۔ اللہ حافظ۔